غور سے سنو جو باتیں تم سے کرنے جا رہا ہوں، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ دو تین اہم باتیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ الحمدللہ اس نے آپ کو ثابت قدم رہنے والی قوموں میں قرار دیا، بے شک آپ کو استقامت عطا کی، آپ کو ایسے علماء جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے ذاکرین، ایسے خطبہ، ایسے قومیات کے لوگ عطا کیے اللہ نے، اس مولا نے، کہ چاہے تنظیموں کے نام کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، لیکن جب بھی کربلا نے آواز دی، جب بھی کربلائے اصل نے آواز دی، ہم تمام اپنے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھلا کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو۔ یہ میرے میڈیا کے بھائی 8 دن سے مسلسل، مجھے نہیں یاد پاکستان کی تاریخ میں، میری بالکل خوشامد کی عادت نہیں، نہ چاپلوسی کی، کیونکہ میڈیا پہ آنے کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناانصافی ہوگی کہ بدترین ماحول میں صبح ہو یا شام یا رات، یہ بات میں قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ گواہ ہیں، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے بلایا، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف آدھے 1 گھنٹے کے نوٹس پر بھی بلایا، ہمارے یہ سب بھائی یہاں موجود، تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرو اور ان سب کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہاری آواز پہنچانے میں پہلی بار، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، ورنہ ہم ترستے تھے کہ ہماری آواز پہنچے کہیں، ہمیں اپنی آواز پہنچانے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھی، لیکن اس مرتبہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان میڈیا کے بھائیوں کو، رپورٹروں کو۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ جو یہاں آتے ہیں خبردار ان سے مت الجھا کرو، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے رپورٹ بنانا، نشر کرنا نہیں۔ نشر کرنے کے لیے اوپر کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں، کرے نہ کرے، لیکن یہ بیچارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے۔ کم سے کم آج شیعہ قوم سے میں ایک وعدہ ضرور لوں گا، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نوجوان، ان کی نوکری ہے، ان کا روزگار ہے، ان سے بڑھ جائے کوئی؟ جیسا کہ میں نے کبھی کبھی دیکھا، ان پہ اپنا غصہ اتار رہے ہو کہ یہ فلاں چینل کا فلاں چینل کا، کیا مطلب ہے یار؟ اس کی بیچاری کی نوکری ہے، اس کا روزگار ہے، تمہیں کسی چینل سے نفرت ہے تو وہ بیچارے مزدوروں پہ نکالو، مزدور ہیں یہ رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں یار۔ آج کے بعد ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ کبھی یہ جو تمہارے سامنے میڈیا کی ٹیم آتی ہے نا، رپورٹر کیمرہ میں، ان سے کبھی نہیں اڑو، ان سے کبھی نہیں بولے، یہ مزدور ہیں، یہ اپنے رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، اپنا کام یہ پورا کرتے ہیں، اب کوئی نشر کرے یا نہ کرے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات، تیسری بات، صرف 8 دن بیٹھے، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے شاید 1-1.5 مہینہ بیٹھیں گے، لیکن الحمدللہ جو خبر آ رہی ہے، وہ خبر یہ آ گئی کہ معاہدہ ہو گیا۔ ہم نے کل بتایا تھا میڈیا کو کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہمارے لوگ تو دستخط کر چکے تھے 4 دن پہلے، جن لوگوں نے مہلت مانگی تھی آج ان سب نے بھی دستخط کر دی۔ آپ تمام جانتے ہیں، تمام میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس معاہدے کو باقاعدہ جو اعلان کرے گا وہ گورنر معاہدہ ہو گیا کوہاٹ میں، اور گرینڈ جرگہ بھی ختم ہو گیا، تصدیق ہو گئی، ہم بھی رابطے میں، اور پورا مین اسٹریم میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ سب یہ ابھی تک یہی خبریں نشر کر رہا ہے کہ الحمدللہ جرگہ کامیاب ہو گیا، دستخط ہو گئے۔ اب طریقہ کار یہ کہ کوہاٹ سے ابھی گیا ہے گورنر ہاؤس، پشاور جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے وہاں کا، وہاں سے گورنر ہاؤس سے اعلان ہو جائے گا اس کا، اس اعلان کے بعد یہ اعلان جائے گا کہاں؟ پارا چنار، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا،
اور ہم نے پارا چنار کے بھائیوں سے یہ کہا ہے کہ دوست یہ آپ کا حق ہے، اعلان تو راجہ صاحب بھی کریں گے، اعلان تو میں بھی کروں گا، لیکن میری خواہش کو میں نے وہاں تک پہنچا ہے کہ جو ہمارے وہاں بہت بڑے بڑے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں، آغا تجمل صاحب ہیں، سید مزمل ہیں، اور بڑے بڑے لوگ، کہ آپ آئیں گے تو اچھا ہے۔ ویسے ایک بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جس انداز میں پارا چنار کے مومنین نے اس دھرنے میں کراچی والوں کو سلام کیا ہے، یہ جو ایک میں نے کل کلپ دیکھی میں حیران رہ گیا کہ مجمع وہاں کا رو رہا تھا نیچے، کہا کہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کراچی کے مومنین کو جنہوں نے ہماری خاطر گولیاں کھائی۔ نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا اگلی بات کرنے سے پہلے شہید کا ذکر آ گیا، جس نے کل اپنی جان مذہب حقہ پر امام حسین سے، اہل بیت سے اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دی مقصد پر۔ سید شبی حیدر رضوی یا زیدی، سید شبی حیدر زیدی جو کل شہادت کے درجے پر پہنچا ہے، اس کے لیے اور تمام شہداء کے لیے پہلے آپ سے درخواست کروں گا سب مل کر اس شہید کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ اب تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ 2 دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ جرگہ ناکام ہو گیا، کل بھی یہی اعلان ہوتے رہے کہ جرگہ ناکام ہو گیا، لیکن ہمیں یقین تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہم نے اس کو صرف ایسے لیا تھا اس اعلان کو کہ اللہ نے ابھی ہمارا امتحان اور لکھا ہے، الحمدللہ ہم اس امتحان میں بھی آگے بڑھے اور پھر اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک انجمن یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک جماعت کی کامیابی نہیں، یہ مظلوموں کی کامیابی، ظالموں پر مظلوموں کی فتح۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، ان سب طاقتوں سے بڑی ایک طاقت ہے، بلکہ ہمارے لیے تو 2 طاقتیں ہیں، ایک اللہ رب العزت، جب کوئی سہارا نہیں رہتا تو دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہے نا۔ میری زندگی میں ایسے بہت مقام آئے کہ جب چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا، ایسے وقت میں میرے اچانک ایک کرن آتی تھی، ایک خیال آتا تھا، اچھا کوئی نہیں ہے مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تو ہے نا، وہ پھر میں کیوں ڈروں؟ اور پھر اس کے بعد جس نے اسے میرا محافظ قرار دیا، جسے اس نے میرا والی و وارث قرار دیا، بات ہے یقین کی، زبان سے پکارنا اور یقین رکھنا اور ہے کہ امام زمانہ ہے، امام زمانہ جو فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کتنی مصیبتوں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں، کتنی مصیبتوں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ عزاداران حسین، میں چاہوں گا کہ پارا چنار کے مومنین کے لیے اور تمام پاکستان کے مومنین کے لیے جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، ابھی ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ 5 بار ایک فلک شگاف انداز میں نعرہ لگائیے کہ دنیا کو پھر پیغام مل جائے کہ پوری دنیا مل کر بھی ہم پر حملہ کرے گی، ہم یزیدیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
دوسری طرف آج پھر کچھ کاغذ کے شعر صبح سے ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے، خود بھی کاغذ کے شعر اور کاغذ کی ناؤ پہ سوار ہیں. کچھ نہیں پتا کب موت تیز آئے اور کلٹی ہوئے. معذرت، کلٹی کا لفظ بڑا آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، ورنہ میں استعمال نہیں کرتا. ابھی کلٹی ہوئے. یار تمہیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی، وزیر ہو مشیر ہو جو بھی ہو تم، پتہ نہیں کاہے کے وزیر ہو جو بھی ہو، مجھے دے میرا موبائل دینا ذرا. موبائل والے یہ ساتھ ہیں، میں ان کو ذرا دکھاؤں. ایف آئی آر کاٹی ہے میری اینٹی وہ دہشت گردوں کی. خدا کا شکر ہے قائد اعظم نہیں ہوا، ورنہ اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ رہی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ نکل لیے پہلے بھائی، ورنہ یہ سب ابھی ازداد دہشت گردی کی عدالتوں کی کارروائیاں بھگت رہے ہوتے ہیں. اس نے الزام لگایا کہ ہم نے املاک جلائی، ہم نے پولیس پر حملہ کیا. تو یہ بھول گیا کہ سینکڑوں کیمرے تیرے کارندوں کے گرد چل رہے تھے. پوری دنیا میں تمہاری کارستانی جا چکی. جس وقت یہاں بیٹھے تھے ان لمحات کو بھی کیمروں نے قید کیا کہ مومنین کھانا کھانا بھی شروع کیا تھا دوپہر کا، اور ادھر سے کشمیر فتح کرنے کے لیے فورسز چلی. اور صرف آ نہیں جا، اس کو پوسٹنگ بھی دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ پھر کر کے کما کے ہمیں دے. پہلے تو نے کم دیے تھے اس لیے تجھے بھگا دیا. کس سے باتیں کر رہے ہو؟ بچے نہیں ہیں لوگ آپ. اس لیے وہ افسران یہاں مسلط ہیں 10 15 سال سے. ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال بعد ان سارے سی ایس ایس افسروں کو گھومنا ہوتا ہے، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ان سب کو، کیونکہ ان کی پارٹی کے آدمی ہیں، پارٹی کے، کہ یہ لوگوں کے محافظ نہیں ہیں، یہ پارٹیوں کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں. پنجاب میں ہو چاہے سرحد میں ہو چاہے سندھ میں ہو، جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے افسران رکھتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سمجھا دیں گے تمہیں، نہیں سمجھو گے تو. اور یہ آخری وارننگ کی بات کسی اور سے کرنا. کل سے آج سے پہلے اتنا مجمع نہیں تھا، تم نے کاروائی کر کے دیکھا، اور اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروائی کر کے دیکھو. یہاں لاکھوں کا مجمع ہو. حیدر 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 ہم نے کہا تھا ہمیں سیاسی گروہ نہ سمجھنا جن کو تم دبا لو مار پیٹ کے. تم نے دیکھ لیا نا، جتنا تم تشدد کرو گے یہ قوم اتنی ہی بیدار ہوتی چلی جائے گی. آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے، آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے کربلا میں تشدد کر کے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اس تشدد کا خمیازہ لعنتوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں. ایسا کام نہیں کرو. ایسا کام نہیں کرو. جزاک اللہ. تمہیں یہ دھرنے نظر آ گئے مظلوموں کے پرم، اور جو تم نے خود بٹھائے عظیم دھرنے. کل بیٹھے ہیں نا شہر میں عظیم دھرنے. اب اس سے آگے اور میں کیا کہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنے عظیم دھرنے ہوئے ہی نہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت نعرہ حیدری حیدری حیدری. اتنے عظیم دھرنے بھائی گنے نہیں جا رہے تھے لوگوں سے. تعریف کر رہا ہوں بھائی.
تنقیص نہیں کر رہا، ہماری تو تعداد ہی نہیں، ہم تو یہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے، سرکاری آنکھوں سے دیکھو اس وقت بھی 25 سے 30 آدمی بیٹھے ہیں، پی ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھو 30 یا 35 آدمی بیٹھے ہیں نمائش پہ، آپ ان کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا، اور وہ عظیم دھرنے جنہیں گنا ہی نہیں جا رہا لوگوں سے، کل سے گننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی، زبردستی بٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کا بیٹھنا اور ہوتا یہاں دہاڑی لگانے والا کوئی نہیں، یہاں پہ دہاڑی میں کوئی نہیں آیا بھائی، یہ تو سب اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے اور ہماری بھی نیاز اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ان کو پتا ہے مولوی کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ہمارے دھرنوں سے تو بڑی پریشانی، اور جو دھرنیاں تم نے بٹھائیں ان سے کوئی پریشانی نہیں، اتنا عظیم مجمع تعداد نہیں بتا سکتا، رینجرز کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے، بلکہ کچھ جگہ یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے درخواست کی تھوڑی دیر کے لیے اپنی وردی اتار کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سنو، ہمارے دھرنوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی آیا، ہر مذہب و ملت کا آدمی آیا، ہر پارٹی کے لوگ آئے، ہر فرقے اور مکتب اور ہر مذہب دین الگ، کیوں جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، تو مظلوموں کی آہیں نہ لو، کیا نام ہے ان کا، یہ جو آج بول رہا تھا شام کو، ضیاء نجار، ضیاء نجار، ضیاء نجار، لنجار، اچھا لنجار، نام ہی نہیں یاد، پہلی بار سنا، پتہ نہیں کب یہ سامنے آئے فیلڈ پہ، اس سے پہلے میں جانتے ہو نا، 50 سال سے میں بھی فیلڈ میں ہوں، جانتا ہوں لوگوں کو، تو اپنے اختیار میں رہو، اپنے حد میں رہو۔ ابھی تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا پاکستان میں ہم ہزاروں لاشیں دینے کے باوجود زندہ ہیں، یہ ساری قوم حسینی ہے، مولانا یہ ساری قوم حسینی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی صاحب کو گرفتار کر کے دے، کتنا بڑا دہشت گرد گرفتار ہے، جس کے پاس سے انگوٹھی اور پین نکلا، یہ اتنا بڑا اسلحہ دیکھا آپ نے، اسلحہ نکلا، فائرنگ کی، شرکائے دھرنا نے 5 خول ملے، یہ اخبار کی پوری خبر دے رہا ہوں، کتنے خول ملے؟ 5 خول، اور سنو وہ بھی کیمروں میں محفوظ ہو گئے، جو لال قمیضیں اور سفید شلوار قمیض پہن کے بڑی انہوں نے منہ کو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈھاٹے میں، جو لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، آؤ آؤ موبائل چلاؤ، لیکن بچے بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے موبائل چلائی نہیں، تاکہ دکھانا چاہتے تھے، تو جو لے جانے والا تھا نا اس کو بھی پتہ چل گیا ہمیں تو، کہ جو لڑکوں کو اکسا رہا تھا چلو 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 جلاؤ، تجربہ ہو گیا قوم کو، اب قوم سب جانتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی ایف آئی آر کاٹتے ہو گرفتار کرنے کے لیے، وہی حربہ پرانا کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی، پاگل ہے جو فائرنگ کرے گا، کیوں فائرنگ کرے گا، تم کیا کر رہے تھے، تم توپے چلا رہے تھے ہفتے، یا 8 دن سے بیٹھے گولیاں، پاگل ہو گئے تھے، اچانک خاروں نے گولیاں چلانی شروع کر دی تمہارے اوپر، لیکن ایک ایک چیز محفوظ ہے، بے فکر رہو، 2 دن کر لو حکومت جو تمہاری ہے، اس کے بعد ہم چھوڑنے والے نہیں تمہیں، ہم تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے کل پرسوں سے عدالتی کارروائیاں کرنا، لیکن ہمیں معلوم ہے، میں نے بتایا نا کہ 15-16 سال میں انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہے، یہ بھی اپنا، تو بھی اپنا، میں بھی اپنا، یہ بھی اپنا، وہ بھی اپنا، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو، تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ جب وزارتیں مشاورتیں عہدے بانٹتے ہیں تو سب ان کو اپنے نظر آ جاتے ہیں نا،
तबाह करके रख दिया पूरे से। अपना काम करो तो खुदा का शुक्र करो आज मुआहिदा हो गया, समझे आप कि मुआहिदा हो गया, वरना मैं देखता यहाँ से कौन हटाता है। कसम खाई है मैंने, कसम खाई है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या और हुसैन। सबके सामने कसम क्यों खाई? ताकि पीछे ना हट सकूं, पीछे ना हट सकूं, इसलिए सबके सामने कसम खाई। मेरी गैरत मुझे पीछे नहीं हटने देगी। आइए तीसरी बात, गिरफ्तारियां की हैं तुमने मुख्तलिफ जगहों से, तीर मारा है, उसमें ऐसे ऐसे कोई पकड़ लिया कि बाद में उसको छोड़ दिया थानों से, बाद में बताया वो तो शिया है ही नहीं, वो तो फंस जाएंगे। मालूम छोड़ो भाई, ये कहाँ से पकड़ लाए, मोबाइल से उतार के मोबाइल से फेंका उनको, जाओ भाई तुम तो भाग जाओ। समझ में आ रही है हमारी बात? ये खेल खत्म कर दो। वजीर दाखिला साहब, वजीर खारजा होता है सूबे का? नहीं। ये बना लेंगे, आप बेफिक्र रहो। जब ये डिप्टी वजीर आजम और लिप्टी वजीर आजम बना सकते तो ये भी बना लेंगे, सूबाई वजीर खारजा भी बना लेंगे। वजीर दाखिला साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, जब ये डिप्टी वजीर आजम और लिप्टी वजीर आजम बना सकते तो ये भी बना लेंगे, सूबाई वजीर खारजा भी बना लेंगे। वजीर दाखिला साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, कि जब आप मीटिंग में बैठते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हो। जैसे परसों आपने बड़ी मीठी मीठी हमसे बातें की। नहीं, आप यहाँ बैठे रहिए, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बाहर निकलते ही लड़कों से कहा था कि जो कह रहे ना प्रॉब्लम नहीं, कल देखना क्या होगा। परसों की ये बात थी, कल हुआ कि नहीं हुआ? या आप जिस सरने को कह रहे थे कि नहीं आपका धरना तो रोल मॉडल है, ये तो बहुत अच्छा, इसी पर उन्होंने धावा बोला और फौरन बयान, क्योंकि धरने वालों ने फायरिंग की थी। सुनो, तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं है एफआईआर काटने की, हमें सब पता है, समझ गए? जैसे वो केपीके की हुकूमत है ना, लूली लंगड़ी, और भी उनके नाम रख सकता हूं लेकिन मजमे में नहीं बताना चाहता, मोबाइल मीडिया वाले रिकॉर्ड करेंगे, फिर मीम्स बनाएंगे, खुद ही समझ जाओ क्या कहने वाला था। वो लूले लंगड़ी, वो भी डिक्टेशन पे चल रहे हैं। वो भी क्यों ये डिक्टेशन पे चलते हैं? सुनो, वजह भी सुन लो। अगर ये उनके डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे ना, रात की इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्यों? वही तो लेकर आए इन धांधली की पैदावारों को, इन धांधली ज्यादा लोगों को लाया कौन है? वही तो लाए हैं ना, लिहाजा इनकी कांपे टांगने लगती है। उल्टा कह गया मैं, टांगे कांपने लगती हैं इनकी, उठा के फेंक देंगे, फौरन निकालेंगे फॉर्म 45 47, तुम तो हारे हुए हो। फिर कहेंगे कि नहीं वो जनाब किसी से केस दाखिल करवाएंगे, और वही जज जिन्होंने पास किया तुम्हें, वही जज फेल कर देंगे। जाओ, वही जज क्या करेंगे? फेल कर देंगे। इसलिए तुम्हें हर बात माननी है, लेकिन हमारा मसला ऐसा नहीं है। हम यहाँ सीधी सीधी सी बात है कि सियासत करने ना आए थे ना सियासत कर रहे हैं, हम अपनी कौम के लिए आए। और कल जो तुमने किया है, बहरहाल उसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा बेटा, आज नहीं कल तुमसे हिसाब ले। क्यों मैंने कह दिया, तुम हमेशा नहीं हो, तुम भूल जाओ, लेकिन जब तुम इक़्तिदार पे होते हो तो समझते हो कि बस अब हमारे बाद कोई नहीं आने वाला, हम ही हम हैं, जो कुछ भी है हमें। याद रखो, जब फिरौन ये सोचता है ना कि अब मैंने अपनी ममलिकत इतनी मजबूत कर ली, इधर भी अपने बिठा दिए, इधर भी अपने अदालत में, इधर थाना बाना सब, उसी वक्त फिर परवरदिगार आलम किसी मूसा को भेजता है। बेशक। समझ में आ रही है हमारी बात? खबरें मिल रही हैं। इस मामले में भी आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले ट्रैक बता दिया, रूट मैप बता दिया, रोड मैप, सबको उसके ऊपर अमल करना है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी चंद घंटे में जैसे ऐलान हो जाएगा, तो अगर गुजारिश मेरी माने, एक बड़ा जलसा हो जाएगा। ये मेरा पैगाम अगर वहाँ तक पहुँच जाए, जो करीब के धरने हैं अगर वो सिमट कर मेरे पास आ जाएंगे, तो हमारा एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि फतह का ऐलान, हम इकट्ठा कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बात का मतलब ये अख्ज़ ना करना, बड़े होशियार हैं लोग, कि मैं कह रहा हूँ कि धरना ख़त्म कर दो, मैं ये नहीं कह रहा। समझ में आ गई बात? ये एक राय है, मशवरा है, क्योंकि हमारे लोग भी माशाल्लाह बड़े फनकार हैं।
مولانا نے کہہ دیا دھرنا ختم کر دو. اب ختم کرنے کی کب کہہ رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہے. ایک سے ایک جمع ہو جاتے ہیں ہمارے چیمپئن. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ کا نہیں دل چاہ رہا بیٹھے رہو. جب اعلان ہوگا, ہاں جب اعلان ہو جائے, یہ یاد رکھیں, جب اعلان ہو جائے پھر بیٹھنے کا جواز. اور اس کے بعد جو ہمارے اسیر ہیں, پہلے تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, ہوش کے. یہ برہم لوگ تھے جن کو تم نے پکڑا ہے, ان کو رہا کرو. پکڑ لو, میں کم نہ کروں, پکڑ لو, جاؤ لے جاؤ مجھے اٹھا کے, چلاؤ کیس. تو یہ اس طرح جعفر طیار اور میرے ملیر کے بچوں کو مارا گیا ہے. ہم کسی کو نہیں بھولتے کہ ان سب بچوں کو رہا کر دو, ان کی سب کی ایف آئی آر مجھ پہ کاٹو. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. جو میرے ساتھ افراد کھڑے ہیں نا, میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ سب کے نام لے سکوں. یہاں جتنے کراچی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے علماء اور قومیات کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں, یہ وہ سب ہیں جو میدان میں رہنے والے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں. اور پھر آپ سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس دھرنوں سے جو ملا سو ملا. ایک جو سب سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہے نا, وہ کراچی کے مومنین کے اتحاد کی صورت میں ملی ہے. کراچی کے مومنین کے یہ کمال کر دکھایا آپ نے. وہ ماتمی جوان ہوں, تنظیموں کے سربراہ ہوں, تنظیموں کے ہمارے علماء ہوں, یہ تمام مساجد کے لوگ ہوں. اور میں اب کوئی ہے نا کہ 4-5 کا نام لوں گا, باقی گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن سب کے سب ماشاءاللہ یہاں کھڑے ہیں. اور اب آپ لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہاں سے اعلان ہوگا گورنر ہاؤس سے. جیسے کہ دھرنے کا اعلان ہوگا, ہم یہاں انشاءاللہ عزاداری کریں گے, ماتم کریں گے, شکرانے پڑھیں گے. اس کے بعد اعلان ہوگا. اور میں نے کہہ دیا کہ اعلان بھی وہیں سے میری کوشش ہے کہ لائیو سنواؤں آپ کو, تاکہ بیچ میں وہ ہوتے نا ہمارے یہاں کچھ چھچورے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ وہاں سے کوشش یہ ہے کہ ہم لائیو آپ کو اعلان سنوائیں گے. لیکن آئندہ کے لیے مومنوں وعدہ کرنا ہے, یہ کسی شہر کا مسئلہ نہیں, کسی صوبے کا مسئلہ نہیں, یہ مذہب و ملت کا مسئلہ ہے. جب جہاں جو آواز دے گا سب کو پہنچنا ہے. لبیک یا حسین, اب بیٹا دیکھو, اور میرے بچوں, جوانوں, یہ اتنا بڑا مجمع ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سب کے سب آپ کے دوست ہیں اس میں؟ اتنا تجربہ تو ہو گیا نا. ہمیں بھی بہت تجربہ ہو گیا. کل کی مثال میں نے دے دی کہ ایک سفیدیا, ایک لالیا, دونوں بھاگ گئے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا, پولیس نے پھڈا کرا کے دونوں بھاگ گئے. ان کی سب کی کلپیں محفوظ ہیں, بے فکر رہو, سب جمع ہے. یہاں نہیں, عالمی عدالت تک جائیں گے. اور بھیج بھی دیا, بین الاقوامی سطح پہ ہم لوگوں نے اس کو بھیج دیا. یہ دیکھو, یہ ہم پر جو الزام لگاتے ہیں کر کیا رہے ہیں, اس کے سارے ریکارڈ بھیج دیے. اس لیے پورم کسی کو شرارت کرنے کی اجازت نہیں دینا, کیونکہ یہی گیم کرتے ہیں یہ خفیہ حال کہ پورم نے بیٹھے نا, چلو ان میں سے کسی سے شرارت کرو. صحافی جا رہے ہیں, کسی صحافی کو پکڑ کے 2 مکے مار دیے, صحافی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں نشر کرتے, جاؤ. انہی نے ہم کو مارا. اب وہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا ہمیں نہیں پتا. کوئی گزر رہا ہے سادے کپڑوں میں, اس کو پکڑ کے پھینک دیا. ہاں, اب دیکھا, ابھی بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا. کیوں کیا بھائی, کس لیے کیا؟ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی کلپیں بنے, پھر بتایا جائے کہ انہوں نے دہشت گردی کی, انہوں نے یہ سب کیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھسیڑے جاتے ہیں باقاعدہ, کیونکہ انہیں اپنی بات کو پکا کرنا ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا. اس لیے ایسے بندوں کو ان جلوسوں میں چھوڑا جاتا ہے. سب کارکنوں, تم سب منتظموں, نظر رکھو, پکڑ لو اس کو ہاتھ سے. نہیں مانتا ہم ہیں بھائی, پھر ہم اس کو بتائیں گے کیسے شرارت ہوتی ہے. ہم نے لاکھوں کے مجموعوں کو کنٹرول کیا ہے, یہ تو چند ہزار ہیں. لہذا آپ سب انتظامیہ, موبائل ہے, یہ ڈی ایس این جیز, جزاک اللہ بیٹا, مجھے بہت خوشی ہوئی, میری بات کی تائید میں نعرہ آیا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدر, 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 حیدر.
جیسے وہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا آرام سے بیٹھو گے, جیسے وہاں سے اعلان آئے گا ہم آپ کو یہ پھر سنائیں گے, فوراً سنا دیں گے. اچھا ہلو ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ختم نہیں ہوئی بات سن لیں. کچھ اہم میڈیا کے دوستوں کے لیے اہم اعلان ہے کہ اس وقت ہمارا یہ مرکزی دھرنا نمائش چورنگی کا یہ متصل ہے پاڑا چنار اور اسلام آباد سے. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اور پاڑا چنار کے مومنین جیسے ہی وہاں سے کوئی اعلان کریں گے یہاں سے اعلان ہوگا, لہٰذا میڈیا کے دوست یہ سن لیں. ابھی کچھ دیر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری جناب راشد ناصر عباس شیرازی صاحب یہاں دھرنے میں آ رہے ہیں. اسی لیے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو بھی خبر ہمارا مرکز اسلام آباد اور پاڑا چنار سے ہمیں دے گا وہ اعلان یہاں سے کیا جائے گا. لہذا تمام مومنین پرامن یہاں رہیں, شرپسندوں سے ہوشیار رہیں تاکہ آپ کا یہ پرامن دھرنا سبوتاژ نہ ہو سکے. میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جناب ناصر عباس شیرازی صاحب مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری جو اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں سے کچھ اہم اعلان کریں گے. تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح باقاعدہ پورے 9 دن سے آپ مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رکھے گئے, انشاءاللہ آخری لمحات میں بھی آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے. علامہ حسن ظفر صاحب ایک اہم اچھا بیٹا ایک اہم بات یہ ہے, سکون سے سنو, بیٹھ جائے بیٹا. نہیں میں خواتین سے صرف اپیل کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں جو یہاں آ رہی ہیں وہ سب سے, اور آج تو ان کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کو کس طرح شکریہ تو گھر میں کیا ادا کروں, کس طرح دعائیں دوں. خدا کی قسم آپ نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کسی قوم کی خواتین نہیں دکھا سکتی کہ 8-9 دن تک معصوم بچوں شیرخواروں کے ساتھ اپنے حجاب کی حفاظت کے ساتھ اپنے شعار کی حفاظت کے ساتھ جہاں پہ عبادت بھی کی اور اس وقت تک بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے پھر دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ کے گھروں پر نعمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, رجب کا چاند, رجب کا چاند, رجب کا چاند, مولا کی آمد شروع ہو گئی. آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا آغاز ہو گیا جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے قوت بازو کو اپنے گھر سے بھیجا ہے. نعرہ حیدری حیدری. بیٹا پیچھے پیچھے ہو جانا تاکہ خواتین کے لیے فاصلہ رہے.